تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العظیم بحق فاطمہ وانت فاطمہ بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی الحوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج علی التحصیل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد زبانہ معطر کرو ذکر صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا لولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا لمصائب الحسین علیہ السلام والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید العرب والعجم جسم مقدس معطر منور فی لوح والکلام احمد المصطفیٰ نبی کی ذات اونچی سروات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی وزیرہ وابن امہ وخلیفتہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين لذي ذات اونچی سروات وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المغمومة المحرومة عنها كميراث أبي التي قالت سبت لي مصائب لو انها سبت للأيام سرنا ليالي وعلى أولاد الطاهرين المعصومين وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء
ہون آدھیں قید رہائی دینا چلو نا اپنے آپ کو تھوڑے نہ سمجھو یہ تے مجلس ہوندی ہے ایک بقیہ چھوڑی آندی ہے دو پوپی تے بتیجی شام وچوں آندی ہون آدھیں قید رہائی دینا تے میرا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ رہا رات روندا میں میت ہمشیر شرم نہ کرو میں نوکر نہ پر شرم نہ کرو ہون آدھیں قید رہائی دینا تے میرا بخت اقبال لٹا کے او تیرے شہر دے وچ رہا رات روندا میں میت ہمشیر تے میرے پاس دیکھنا رو کے میرا رات رون والا امام آندا میں کو نہیں بھولنا جی میں دفن تھئیے کہ ہوا میلا چولا پاکے تیرے شہر دے وسدے ہسدے آئے جداں ولیاں بہن دفنا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین ومن یوم عداوتہم علی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات دعا ہے جتنے بھی اللہ پاک چاہے مولا تو تمام نے تو رہا قبول فرماوے اور جو حاجات شرعی لے کے جبی کے دربار چاہے ہو سخی امام حسین بادشاہ فاطمہ تو تمام جائز حاجات میں قبول فرماوے بانیاں کی محنت خرچ اخراجات نظر نیاز دل پاک قبول فرماوے سارے آقا سارے مولا سارے وقت امام نو مولا کائنات خالق جلد از جلد محمد والی محمد رسول نے ظہور عطا فرمائے قلب مبارک والی اثر اساں گناہگار تے خوشنود فرماوے اساں گناہگار دے شمار مولا نے خدا کروانے فرماوے جتنے بیمار ہو مولا تمام نصیحت کوئی فرماوے خصوصاً اس ذکر پاک دے پھر کے کائنات خالق میں گناہگار ہوں خصوصی دعا ہے سارے امین رکھنا اس مقام تے عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے یا ہون والی ہے امام خالق محمد والے محمد کے تمام مقامات پر سنن والے معمول ہے جو امان زبانہ معطر کرو ذکر صلوات بڑی مناسب دی نوکری بڑے انتہائی مناسب وقت میں اپنی نماز میں دو حصے مکمل کرنے میں مجلس عزائز جڑے آئے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس آنا ہر کبھی کا نصیب نہیں ہوتا چنیاں ہوئی جگہ ہوندی ہیں جتنے ذکر سید الشہداء ہوندا ہے کہ کائنات دیاں بہترین چنیاں اکھیاں ہوندیاں جڑیاں حسین نوں روندیاں بہترین زبانہ ہوندیاں جڑیاں ذکر محمد والے محمد کھل نہ سنن والا عام ہوتا ہے نہ پڑھن والا عام ہوتا ہے نہ وہ جگہ عام ہوتی ہے جتنے ذکر سید الشہداء ہو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ کی طرفوں اجازت لے کے فرشتہ اس ویلے زمین کربلا تے آیا جداں کفن دیون دے بغیر بہن کو بھیجو
کفن نہ دے سکی پائے کہ کوفے کو مولا تم بندر کے سونے سونے چہرے میرے سامنے میں فضائل دی گل بیٹھا نہ پڑی چیز دے مدعو ہو گئے نے اس ویلے آیا جداں نہ پتر کفن دے سکیا نہ غسل دے سکیا نہ دفن نہ جنازہ میں جلدی وضاحت نہیں کر گیا کفن اس واسطے نہ دے سکیا کہ ہاتھ پاپا میں کہ جیڑی بہن دی حسرت ہے نا میں پھرا ہوں غسل کے بعد کفن دیتا وہ کفن اس واسطے بھی نہ دے سکی کہ بہن دی چادر بھی لٹی گئی فرشتہ اس ویلے آیا نہ جدو غسل نہ کفن نہ جنازہ تھوپ دے پئی لاش حسین دی اس آ کے اپنے پرا نو مس کیتا امام حسین دی پاک لاش نال تے خون اطہر امام حسین علیہ السلام اپنے پرا تے لایا اور اجازت لے کے رسول خدا نو مکان دے کے اللہ کو اجازت لے کے روئے زمین دا اس چکر لایا اس فرشتے نے پوری اللہ دی کائنات دا چکر لایا کہ اس چکر دے دوران اس ماتم کیتا کہ فرشتے دے پر پھڑ پھڑائے جنہا پار تے پر لگا نا کہ جس مقام تے اس وقت خون حسین دے قطرے ڈٹے اتھے آج مجلس حسین پہ ہوتی یہ عام جگہ نہیں جتے یہ ہر جگہ دا مقرر نہیں کہ مجلس حسین ہو نہ ہر بندے دا نصیب بھی کوئی کہ ذکر پاک نشان خداوند کریم کو اس دا اجر عظیم عطا کرے اللہ رب العزت نے کسی شے نو کسی دن نو کسی رات نو کسی مرد کسی عورت نو کسی نبی ولی نو اس وقت تک کوئی عہدہ کوئی مقام کوئی مرتبہ کوئی رتبہ عطا ہی نہیں کیتا جب تک اس نے ولائے علی کا اقرار نہیں کیا بس ایک چھوٹا جا جملہ پر نظر کر لگا جس شے نے ولایت امیر المومنین کا اقرار کیتا ہے اللہ اس نو نوازے اس نو عہدے مرتبے رتبے کر اس دی ایک مثال تسی اور میں ہاں کہ اگر اساڈے چ ولائے علی نہ ہوندی تو ہو سکتا ہے ذکر پاک سانو نصیب نہ ہو اس ذکر پاک دا نصیب ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ عالم ارواح ساڈیاں روحاں میں اقرار امیر ولایت امیر المومنین کیتا ہوا ہے جس دا اجر اج سانو دنیا تے اللہ نے کسی تسی دن دی فضیلت دیکھو عید والا دن دیکھو نا فضیلت عید والے دن کیوں ملی اس دے پیچھے انہاں 14 دی فضیلت آئے کسی رات نو دیکھ لو فضیلت والی کوئی رات دیکھ لو جدوں اس کی تاریخ طے تک جاؤ گے اس 14 دی کوئی نہ کوئی فضیلت ہونا نظر آئے اسی طرح کسی نبی ولی نو اللہ اس وقت تک کوئی عہدہ عطا نہیں کیتا جب تک وہ 14 دے دروازے تے آ کے انہاں ولایت علی نے اقرار کیا ایک مولا دی ذات سلوات پڑھو اونچی آواز میرا سیوا معصوم اللہم صلی علی تھوڑی اور میری نجات کا چھیواں سہیا سچیاں وچوں ثابت میرا امام ایک مقام تو گزر رہے ہیں امام کے کچھ صحابی نال نے امام کے منن والے کچھ نال نے حضور ایک جگہ تو گزرے کہ سامنے واڑا سی خربوزے دا واڑا تے تازہ خربوزے تے واڑے دے اگے ڈگ لگا پیا تے بڑی بہترین خوشبو پئی آوے خربوزے میرے امام تو گزرے صحابی نال سن میرے مولا قریب آ کے رک گئے کہ اپنے ایک نوکر غلام نو اپنی جیب وچوں کچھ پیسے کر کے دیتے تے فرمایا کہ سامنے جا کے ایک خربوزہ خرید کے لائے نوکر گیا امام دا خربوزہ خرید کر کے لے آیا امام کی خدمت پیش کیتا امام نے اسے حصے کر دیتے جتنے مولا دے ساتھی سن اتنے مولا نے حصے کر
جتنے نوکر نال تھا جتنے غلام نہ تھے اتنے حصے کرتے برابر برابر حصے کر کے ایک ایک حصہ امام نے سارے عطا فرمایا۔ چھویں دی نیاز کھاندے ہو نا کونڈیاں دی خوش نصیب ہو نا کھاندے ہو فخر کرنے اسی کہ سانو نیاز بناون دا موقع مل جائے سانو تقسیم کرن دا موقع مل جائے کھاون دا موقع اور اسی خوش ہونے مطمئن ہونے ضمیر ایمان مطمئن ہوندا کہ اسی امام دی نیاز کھاندی اتناول فرمائیے ایمان نال دسو گا وہ کتنے خوش نصیب تھا جنہاں نے چھواں خود اپنے ہاتھ نال تقسیم کر مولا نے ایک ایک ٹکڑا انہوں نے دیتا انہوں سارے نے کھا لیا لیکن امام دی نیاز امام دے ہاتھوں کھا کے بھی خوش نہ ہوئے چہرے انہوں نے عجیب دے ہوئے عجیب جو چہرے ہوگی مولا پوچھے بھئی خربوزہ پسند نہیں ہے انہوں نے کہتے ہیں پھیکا بڑا ذائقہ ہی کوئی نہیں پھیکا مولا نے پھر دے بھی جو پیسے دیتے اسے لوگوں نے فرمائے ایک اور لے حکیم ہوں ہے جن دے فیل چ حکمت ہو کہ ایک وہ حکیم ہے جن دے حکمت جن دے دروازے تے آ کے خیرات لیندی یہ وہ حکیم ہے فضول کا معصوم نہیں کرتا معصوم دے ہر کام وچ فیل حکمت ہوں مولا نے اچھا دوسری گل یہ دسو کہ یہ تو تسی نہ سارے دے وچ آ جاندی بھئی جس دے کھانے اور پھل عرش تو آون وہ دنیا دے خربوزے پسند کرے گا یقیناً کوئی حکمت سی ہوندی کوئی معصوم دے فعل راز سی اللہ وحدہ لا شریک نے کسی جنس کسی مخلوق اس وقت تک کوئی عہدہ رتبہ مرتبہ بلندی عطا نہیں کی جب تک اس نے ولایت امیر المومنین دا اقرار نہیں کیتا یہ گل دے نہیں رکھنا یہ گل دے نہیں رکھنا مولا ایک خربوزہ اور منگایا پھر اس کے ٹکڑے برابر برابر حصے کیتے میں جلدی جلدی گل کر گیا میں سمجھا نہیں سکیا کہ معصوم نے برابر برابر حصے کیتے جدو معصوم حصے کرے نا اندر جو فرق نہیں ہوتا حصے معصوم چاہے کسی خربوزے دے کرے یا مرحب دے کرے برابر برابر کرے برابر برابر حصے ہوں گے جدو معصوم دے ہاتھ کی تقسیم جیڑی ہوتی ہے اس سے فرق ہوتا ہی نہیں برابر برابر بولا تو بادر کے دوسرا خربوزہ نے کھادا طبیعتاں بحال نہ ہونا اسی طرح چہرے مرجھائے رہے امام پوچھا ہوں کی ہوا انہیں کہا سرکار پہلا پھیکا کرنا سی یہ کڑوا بڑا یہ تو اس نالوں بھی زیادہ تکلیف ہوئی کھا کے کڑوا بڑا گل پسند پوری کرنے میں گل پوری کرنے میں بوجھ بات کے کبھی نہیں پڑے عبادت مناسب ہوں گی جیڑی بندے کا دل کرے یہ نہیں کہ بیلٹ ہو جو آ کے ممبر کے نام بندے منتا منن دیکھو جنہ خوش ہو کے بندے کو عبادت تو ہونے جیڑی طبیعت کے مطابق مولا کروا پڑے کیونکہ طواف پہ حکمت کا دروازہ سی میرا چھواں حکمت دیتا ہے میرے امام نے پھر پیسے دیتے پر میں ایک اور لے تیسرا خربوزہ آیا امام نے حصے کر دیتے کہ سارے عالم دین نے وہ اللہ غریب کی رحمت کرے بڑا مشہور فرماتے ہیں میری اس گل کا ثواب بھی اللہ انہوں نے نام مال فرماتے اگر مولا علی علیہ السلام کتابی شکل چوندے تے علی قرآن ہوندا اگر قرآن انسانی شکل چوندا تے علی ہوندا اللہ نے اس وقت تک کسی نے فضیلت نہیں دیتی جب تک اس نے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کیا تیسرا خربوزہ آ گیا حصے کیتے طبیعتاں بحال ہو گئی چہرے کھل گئے ہوں مولا کوئی گل نہیں جب وہ خوش ہے مولا ہم کوئی گل نہیں کی انہیں خود دسے کہ سرکارے تو بہت میٹھا بہترین میٹھا خوشبو میٹھا لیکن امام تو میں سوال کرتا معصوم حکمت کے بغیر پھر کوئی نہیں کرتا
امام تو نے سوال کر دیتا کہ جب نے رسول اللہ یہ دسو کہ یہ جی زمین ہے جس سے ایک باڑا ہے ایکو ہی زمین ہے جتوں پیدا ہوئے ایکو جہاں ولہ نے ایکو جہاں پانی لگا ہے ایکو جہاں خوراک ملی بولا تو بول گیا میں جو کرنی تھی گل تو سمجھ آ گئی نا دیکھو ایکو جیسا ہے پانی بھی ایک لگا ہے ول بھی ایک جیسی ہے زمین بھی ایک جیسی. اچھا میں تھوڑی جی گزارش کر دوں بھائی جہاں زمین تے درخت ہوئے نا سبزی ہوئے کوئی پھل ہوئے اس نو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں درخت زمین تے ہوئے نا یا کوئی سبزی ہوئے ولا انہوں آپ خوراک اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں. جس زمین تے ہوئے اس زمین کی ذمہ داری انہوں خوراک مہیا کرے. درخت کی ذمہ داری نہیں اس پھل کی ذمہ داری نہیں اس زمین کی ذمہ داری کہ اس کو خوراک دے جتنی اور جیسی اس کو چاہیے زمین دے. مولا پانی بھی ایک جہاں لگ گیا زمین بھی ایک تھی ایک پھکا بڑا سی ایک زمین نے خربوزے نے دوسرا میٹھا بڑا سی تیسرا کڑوا بڑا سی. اس ویلے میرے مولا کا چہرہ گلے گلاب کی طرف کھل گیا. امام مسکرا کے فرمایا ہر جنس کے اگے سارے خالق نے میرے دادے علی دی بنا رکھی تھی جس نے جتنی جتنی قبول کی تھی اللہ اتنی اتنی مٹاس رکھ دیتی. بولا ایک عالم دین نے تہران عالم دین نے لیکن پیشہ ہونا بار دکانداری پرچون کی معمولی جی دکانداری جس کو گزر اوقات کرنا چاہتا. ویسے علمی شخصیت دور حاضر ہے ساری سب تو جڑی بڑی اور بہترین اور فضیلت والی عبادت ہے وہ ہے اپنے وقت دے امام کا انتظار. اپنی ہر نماز دعا کرو اپنی ہر عزاداری اپنے امام واسطے دعا کرو جو ہو ساری سب تو بڑی بہترین عبادت. 11ویں امام کا فرمانے بھی اگر بندے کی 100 سال زندگی ہوئے نا 100 سال تے 100 سال وہ بندہ شدت نال گزارے سارے قائم دے انتظار سے زندگی تے 100 سال زندگی امام فرما رہے ہیں 100 سال زندگی دے ہر ساہ نو اللہ عبادت شمار کرے. اس عالم دین نو عشق سے امام زمانہ نے سلام دا اللہ التجائیں کردے سن دعائیں کردے سن کہ مولا دی زیارت ہوئے زیارت نصیب نہیں سی. پابند صوم و صلات با عمل اور درس و تدریس دا سلسلہ محمد والے محمد کی تعلیمات کا سلسلہ لوگوں تک پہنچانا لیکن نصیب نہیں ہوا. امام زمانہ کی زیارت بڑیاں دعاواں ملیاں وظیفے کیتے عمل کیتے. میں مسائل پڑھ بیٹھا بس گل کر کے میں مسائل پڑھا بڑے وظیفے کیتے بڑے عمل کیتے. اے جی میں گل سنا رہا تھوڑے واسطے وظیفہ ہے یہ عمل سمجھ کے سنو وظیفہ سمجھ کے سنو. بڑے وظیفے کیتے عمل کیتے لیکن زیارت نہ ہو امام کی زیارت نہیں ہوئی. شاید ایک دن نہ 12ویں آقا کی زیارت نہیں ہوئی رسول خدا کی زیارت ہو گئی. عالم خواب سید الانبیاء کی زیارت ہو حضور کی قدم بوسی کی حضور کا شکریہ ادا کیا زیارت ہو گئی کہ حضور کے قدم میں سر رکھ کے بڑا بن گیا. حضور تھوڑا شکریہ مہربانی لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی. تسی مہربانی کی میرے واسطے نجات کا ذریعہ بن گیا تھوڑی زیارت لیکن میں چاہنا تھوڑے قائم کی زیارت میں تھوڑے باہر کی زیارت چاہتا. سرکار فرمائے جیڑا ساڈا 12واں کام پہ کرتا ہے نا وہ کام کر تینوں صرف زیارت نہیں ملاقات بھی ہوئے گی. زیارت بھی ہوئے گی تے ملاقات بھی. اور دوسری میں محمد تینوں ضمانت دینا وہ کام کر جڑا میرا 12واں پہ کرتا ہے صرف زیارت اور ملاقات نہیں ہوئے گی. اس عمل دے بعد اس کام دے بعد تینوں میرے پتر کو جامن کی ضرورت نہیں میرا 12واں تیرے کول آئے. مولا تم میرا پتر آگے زیارت بھی کراوے گا کہ ملاقات بھی کراوے گا. یا رسول اللہ عمل کیے کام کیے
اس ویلے کائنات کے رسول نے کی بس پہیاں رو کے سرکار سید الانبیاء فرمایا میرا 12واں صبح اور شام روندا ہے حسین جی میرا 12واں روندا ہے تو حسین نو اگر چاہنے میرے 12ویں کی زیارت ہو گئی میرے حسین نو رو اکھیں جو وضو ہو گئے تھی تو یہ بس پہیاں کیونکہ دل میں چہلم دے کہ میں حصے دی مجلس سے ایک چھوٹا جا جملہ چہلم دے جیڑا میں بند پڑھے نا وہ میں دوبارہ پڑھنا ہے بس وہ بھی 2-3 منٹ دیتا نہیں دے کہ جنہ دے واسطے اللہ کائنات بنائی سی نا تے جس دا کلمہ پڑھ دی سی نا دمشق دی ریت وہ دمشق دی بے حیا ریت دیاں دھیاں بہنا تکیاں تے سمکیاں تھا کہ جن دا کلمہ پڑھ دے سی نا وہ دیاں دھیاں زمین تھوڑا تھوڑا ماتم کرو میرے ادھر یہ جڑے ہاتھ نے نا انہیں اپنی اپنی گواہی دینی ہاتھ اپنی گواہی دینی اکھیاں اپنی گواہی دینی کن اپنی گواہی دینی زبان اپنی گواہی دینی جتنے اعضاء ہیں ہر اعضاء نے اپنی اپنی گواہی دینی توجہ میرے بچے صحبت میں جتنے انسان دے اعضاء نے انہیں اپنی اپنی گواہی دینی ہاتھ گواہی دیں گے کہ ایسا ماتم کیتا ہے حسین اکھی گواہی دے سن اسی رنیاں مجل سے حسین زبان گواہی دے گی اسی ذکر کیتا ہے سہارا حسین جندہ کلمہ پڑھ دے سن نا اندیاں دھیاں مٹی تھے جیڑے کلمہ پڑھ دے سن انہاں دیاں دھیاں نرم و نازک بستر ظلم کر 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 کے ظلم کرن والا تھک پیا تے رات لوگوں والا دشمن بیٹھا جا رات کے ویلے میرے چوتھے امام نو ایک دن جدید نے بلایا آدھ رات دا ٹائم میرا امام جلے لے ٹرن لگا نا کہ محافظ نسل امامت عالم غیر معلمہ یہ بھی پوچھا سجاد رات کے اس ویلے اما جدید بلایا اپنے محل بی بی فرمائے جدید رات کے اس ویلے سجاد کرنا بھی اما میں اجازے محمد اللہ جاننا جدید میرا قاتل نہیں جدید دا محل میری مقتل نہیں امام فرمائے تو سب کو جانتا اسے پر میں تیری حفاظت دے وعدہ کیتا ہے تیرے بھرا دی لاش دکھائی اگر زندگی چ کر دی کہ ہور ہون میں کیتا تیرے بابے دی لاش تے کر کے بس تیری اجازت دے تے میں نال ونجاں امام فرمایا پیغمبر نہیں میں اجازت امام نال جان نہ اس میں بے حیا نے کیوں بلایا کس واسطے بلایا میں سب کچھ جان پھپھی نو سلام کر کے میرے چوتھا امام سپاہی جناب جزید کے محلے سے آئے آج دیکھا کہ سین بے حیا کلا کھڑا ہے کوئی پہرے دار نہیں کوئی نوکر نہیں کوئی سپاہی کلا کھڑا ہے تے سر جھکا کے میرے امام اندر آئے اس سے بے حیا نے سر اونچا کیتا میرے امام پوچھا بھئی جزید اگر تو میں نے قتل کرنا سی میرے پاس میں بیٹھو میں اگر تو میں نے قتل کرنا سی تو میں نے دن میں بلاؤں رات میں تو انہوں نے قتل کری جائے جنہوں کا کوئی وارث ہوئے میں گل کرنا تو سمجھ نہیں رات میں تو انہوں نے قتل کری جائے جنہوں کا کوئی وارث ہوئے کہ میرا کوئی ہے دن میں بلاؤں یا دن میں قتل کرتے سر جھکایا ہوا پلیت اور گندی زبان والے جنہوں رسول اللہ میں تم قتل واسطے نہیں ہوتا اللہ میرے میں سمجھا لما حالات دا ولی اللہ توجہ میرے پاس کرو جبن رسول اللہ میں تمہیں قتل واسطے نہیں ہوتا اس جڑے نے گل کی تھی نا کہ جبن رسول اللہ میں تمہیں قتل واسطے نہیں بلایا
امام بڑا رو گیا، ڈائیں مار کے اونچی آواز نال امام رو پے۔ یزید حیران ہو گئے، میرے رد رونے میں رو کے فرمایا اللہ لعنت کری آج پتہ لگا میں محمد دا پتر ہائے ہائے تینوں آج پتہ لگا میں محمد دا پتر ہو سکے سرکار بلائے اس واسطے ہے کہ جتنا چاہو میرے کو سونا لے لو، جتنی چاہو میں چاندی دینا، اٹھ گھوڑے کنیزہ نوکر غلام زاد راہ سب کچھ دینا، ایک گل میری امام فرمایا کیڑی گستاخ گندی زبان تو میں بابے کا خون معاف کر دے، مولا تو میں سونا دینا چاندی دینا درہم دینار دینا، میں پیو دا خون معاف کرنا۔ میرے ماں فرمایا لعنتیا میرے بابے کے خون دا تو مینوں والا سمجھے؟ حیران ہو گیا دے کون وارث؟ امام فرمایا لعنتیا 5 وارث میرے بابے دے خون دے۔ پہلا ہوئے جندا زمانہ کلمہ پڑھدا ہے، دوسرا وارث میرا دادا علی، تیسری وارث ہوئے جندا پاسے دے ہاتھ رکھے ہوئے، چوتھا وارث میرا چاچا حسن۔ اللہ لعنت کرے قیامت والے دن نہ وارثاں نوں سونا دیویں چاندی دیویں۔ یزید علیہ السلام 5 وارث دسے نے، گنے 4 نے۔ امام فرمایا 5واں سونے میرے پاس کنڈ کر لے، اور رومن والے اس بے حیا رخ بدلے آئے رو کے میرے امام فرمایا 5ویں ہوئے جی سال ہو گئے، اور ظالمہ تیرا زندان بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دیئے، شرم کر کے نہ رو، رومن نال کبیرے کبیرے گناہ اللہ معاف کر دے۔ معصوم دا فرمانے سانو حیا والی اکھ روندی ہے، بے حیا سانو نہیں روندی۔ بے حیا نو کیا پتا میری دادی کیویں گئی ہے بازار، کیویں گئی ہے دربار، کیویں منگتی گئی ہے چادر۔ میرے ماں فرماؤ لعنتیا قیامت والے دن اے سونا چاندی انہاں وارثاں دیویں، کمینہ دا سجاد میں تیریاں قیداں رہا کرنا۔ رہائی دا نام آیا ہے، میرے مولا دیاں کوکاں نکل گئی ہیں، یزید علیہ السلام رہائی تے خوش ہوا تو رومن لگ پئے ہو، اور رومن والیوں رت ود گئی ہے میرے چوتھے آقا دی، لوگ فرمیندے ہون آتا ہے قید رہائی دینا کہ میرا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ رہا کروندا میں میت مشیر دے چاک تے میں کو نہیں بھولنا جویں دفن پئیے اوہ میلا چولا پا کے تیرے شہر دے وسدے ہسدے آئے جداں ولیاں بھین او ظالمہ جیڑی سکھدی ٹر گئی ہے اسے رہا کریا جیڑی پوچھدی آئی سجاد کدوں وطن دے ویسوں